ہم سب جانتے ہیں اگرچہ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام سے، لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا کوئی اور اسے لفظ دے لیں کہ عموماً ہمارا سال وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ اب کیا حکومتیں، کیا ادارے جنوری سے سال شروع کرتے ہیں۔ چلے اسی مناسبت سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو ضائع کرتے ہیں۔ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ فرمایا پہلی الصحت اور دوسری فرمایا الفراغ۔ ایک صحت یعنی وہ انسان جو بیماری سے بچا ہوا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ایک فراغ جسے اللہ تعالیٰ نے فارغ وقت دے رکھا ہے۔ تو فرمایا یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اکثر لوگ ضائع کرتے۔ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے نا، خاص طور پر بیماری ذرا شدت اختیار کر جائے، فار ایگزامپل آپ بخار لے لیں، بخار ہے، وہ ٹمپریچر ہمارا زیادہ ہو جائے، جو ایک نارمل لیول ہے اس سے ذرا اونچا چلا جائے، تو پھر ہمیں فکر پڑنے لگ جاتی ہے کہ شاید اگلی منزل تو شروع نہیں ہونے والی۔ پھر ہم اندر ہی اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے صحت عطا کر دے، یہ بخار میری بیماری ختم کر دے۔ اندر اندر اللہ سے وعدے ہوتے ہیں اگر تو مجھے صحت دے دے تو پھر میں مولوی صاحب تو بھی پہلے مسجد میں بیٹھا ہوں گا، میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، مسجد میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ صحت عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ منظر بیان فرمایا ہے کہ ہم سے منہ موڑ جاتا ہے ایسے جیسے جانتا ہی نہیں۔ تو فرمایا یہ صحت سے بہت سارے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، دھوکے میں ہیں، اور اسی طرح آپ نے فرمایا فارغ وقت ہے، اس سے بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، دھوکے میں رہتے ہیں۔ جب انسان اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر فارغ وقت تلاش کرتا ہے، اسے فارغ وقت ملتا نہیں ہے۔ جب اس کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے اس وقت فائدہ اٹھاتا نہیں۔ یقین کریں جب ہم یہاں رحمانیہ میں پڑھتے تھے، جامعہ رحمانیہ لاہور میں 91 سے 97 میں، اس وقت ہمارے اساتذہ اکرام کہا کرتے تھے وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ حالانکہ الحمدللہ جو کلاس کے اندر پڑھایا سمجھایا جاتا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کرتے تھے کہ اگلے دن جب سنائیں تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو، لیکن پھر بھی اساتذہ اکرام کہتے تھے اور محنت کرو اور محنت کرو، اور وہ لفظ بولا کرتے تھے کہ بیٹا ایک وقت آئے گا تم فارغ وقت تلاش کرو گے، تمہارے پاس فارغ وقت نہیں ہوگا۔ آج وہی ٹائم ہی نہیں ملتا، بیزی ہیں۔ اس وقت وہ کہا کرتے تھے نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے بچے، نہ روزی کمانے کا فکر، نہ کوئی ذمہ داری، پڑھنے کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس وقت سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ لیکن اکثر لوگ عام عوام الناس ہوں یا طلباء ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکولوں میں عموماً یہی ہوتا ہے نا، جب اگزام آتے ہیں تو بڑی محنت سے طلبہ پڑھتے ہیں، پھر ان کے دماغ میں بات آتی ہے اگر سارا سال ہم نے اس طرح محنت کی ہوتی تو ہم تو وقت کے امام بن جاتے۔ لیکن جب اگزام ختم ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی ڈگر پر، اپنی عادت پر واپس آ جاتے۔ یہی عام لوگوں کا حال ہے۔ اب ایک تو ہے نا کہ افسوس اتنا ہی ہو کہ لوگ اس نعمت کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی افسوس کی کیا بات اور بے وقوفی کی کیا بات ہے
کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیں. فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا کا دور ہے. نیا سال مبارک ہو. اور جو ذرا اپر لیول بگڑا ہوا طبقہ ہے وہ پھر ہیپی نیو ایئر نائٹ، اس گندے لفظ کی بنیاد پر وہ محفلیں قائم کریں گے، شراب نوشی کی، موسیقی کی، ڈانس کی، اللہ کی نافرمانی کی. جہاں اللہ کا غضب اترتا ہے ایسی محفلوں کا انعقاد وہ کر کے اس سال کو، نئے آنے والے سال کو ویلکم کیا جاتا ہے ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے. اب جمعہ میں تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی ہسٹری بھی بیان کی جائے. میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے غیر اسلامی تہوار، اس میں نے کچھ اس کا نقشہ بیان کیا ہے. کوئی بھائی پڑھنا چاہتا ہو پڑھ سکتا ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے. تو اس سال کو اب ویلکم کیا جا رہا ہے. یہ جو بگڑا ہوا طبقہ ہے وہ اس طرح کی محفلیں لگا کر اس سال کو ویلکم کرے. این گھڑیاں دیکھ جب رات کے 12 بجیں گے پھر جناب پٹاخے اور دھماکے اور موسیقی اتنی اونچی کہ جو لوگوں کے کان پھاڑ دیے جائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. یہ تکلیف بھی دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی پس پشت ڈال رہا ہے، اور اتنی بڑی بے وقوفی کر رہا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ تیری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، تو قبر کے قریب ہو گیا ہے، تو حشر کے قریب ہو گیا ہے، تو حساب و کتاب کے قریب ہو گیا ہے، تو سوال و جواب کے قریب ہو گیا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قریب ہوا ہے، اور تو خوشیاں منا رہا ہے کہ نیا سال مبارک ہو. تجھے یہ عقل نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی کا ایک سال کم کر دیا ہے. اگر تو 50 سال زندگی رکھتا ہے، ایک سال کم ہو گیا ہے، گویا تو قبر اور حشر کے قریب ہو چکا ہے. تو فکر منانے والی بات تھی، خوشیاں منانے والی نہیں تھی.